سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اس کی برکتوں کا اندازہ کرنا ہی مشکل ہے کہ کتنی اس میں رحمتیں اللہ چھپائی ہوئی ہیں۔ حضرت مجدد الحسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس مہینے کی برکت کے بارے میں کہ سارا سال کے انسان برکتوں کو ایک طرف رکھ دے اور رمضان کی برکت ایک طرف ہو تو پھر بھی اس کا مقابلہ ایسا ہے کہ جیسے دریا کے سامنے سمندر رکھ دیا جائے۔ ہر لمحہ اس کا بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو غارمت بنا کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور احسان فرمایا کہ اس مہینے کو گزارنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا۔ آپ نے اعمال بتائے اور فرمایا کہ یہ 4 اعمال رمضان کثرت کے ساتھ کرو، جو مقصود ہے انسان کا وہ مل جائے گا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا انسان کا مقصد جو ہے نا وہ تو ہم نے پھیلا لیا دنیا میں بہت سارا، سب مقصد بہت ہی محدود ہے جس کے لیے ہمیں پوری زندگی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان گزارنے کے لیے بھی وہی بتایا ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ پہلا مقصد جو ہے سب سے بڑا کہ ہم انسان ہیں، خطا ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ بہت بڑی چیز ہے، گناہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، گناہ ہی سبب ہے انسان جس سے جہنم میں جاتا ہے، گناہ ہی سزا بنتی ہے، عذاب بنتا ہے قبر کے اندر۔ تو گناہ کا توڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان رکھا ہے ہمارے لیے وہ ہے استغفار اور توبہ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نظام نے عمل جو کرنا ہے تمہیں سب سے زیادہ وہ ہے توبہ کا، کثرت کے ساتھ استغفار کرو رمضان کے اندر۔ پہلا عمل تو یہ بتایا۔ دوسرا عمل جو بتایا جس کے بغیر انسان کا چارہ نہیں بنتا وہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوئے ہم سے، یہ ہمارا مین مقصد ہے۔ دین اور دنیا سارا اسی میں ہمارا منحصر ہے، دنیا کی بھی خوشی اور آخرت کی بھی خوشی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس طرح گناہوں کو ختم کرنے کے لیے توبہ فرمائی، استغفار۔ اللہ کو راضی اگر کرنا ہے بندے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت ذکر کرو۔ رمضان جو ہے ایک پریکٹس کرا رہا ہے ہمارے۔ دوسرا عمل جو بتایا کہ رمضان کے اندر تم نے کرنا ہے کثرت سے ذکر کرنا۔ حضرت شیخ الحدیث نے ایک حدیث بھی اس پر
نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے کثرت سے ذکر کیا وہ بخشایا ہے رمضان کے اندر. تو دوسری عمر جو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے انسان کثرت کے ساتھ. اللہ کا ذکر یہ متعدد احادیث ہیں جس میں فضائل بیان کیے گئے ہیں اللہ کے ذکر کے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذکر جو ہے انسان کثرت سے کرے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، زیادہ مجاہدہ نہیں کر سکتا، رات کو اٹھ نہیں سکتا، عبادات نہیں کر سکتا، کمزور ہے، خرچ کرنے میں بخیل ہے، خرچ نہیں کر سکتا، بزدل ہے، اللہ کے لیے سٹینڈ نہیں کر سکتا. تو فرمایا اس کی تلافی جو ہو سکتی ہے تو ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے تو کمپنسیٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ اللہ کا ذکر کے ساتھ. اس میں ہمت بھی آ جاتی ہے، بخل بھی ختم ہوتا ہے. گویا کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ انسان کے اندر جتنے بھی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کثرت ذکر بہترین علاج ہے. مایوس نہ ہو آدمی کہ میں یہی کام نہیں کر سکتا، میں فلاں نہیں کر سکتا، میں بھی یہ کرتا، میں بھی وہ کرتا. تو اس کا علاج صرف جو بتایا اللہ کے نبی نے بتایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، انشاءاللہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ. رمضان میں خاص تکلیف فرمایا ہے کہ اس کام کو ہمیں رمضان کے اندر کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ ذکر جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ذکر جو ہے یہ ایمان کی نشانی ہے، نفاق سے برات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے شیطان سے بچاؤ ہے، جہنم سے حفاظت ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں ذکر کرنے سے کہ ذکر کرنے والا میں ایمان کی علامتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی وہ اعمال ایسے کرنے لگتا ہے، اس کی زندگی کے طریقے طور ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان جھلکنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی بندہ ایماندار ہے، اس میں ایمان موجود ہے. تمام وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں انسان کے اندر کہ اس کا چہرہ ہی گواہی دینے لگتا ہے کہ بھائی سبحان اللہ ایمان کے ساتھ اس شخص ہے. یہ جو خاصیت خصوصیت جو پیدا ہوتی ہے انسان میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے، نفاق سے برات ہو جاتی ہے انسان. توغل اپن انسان میں ہوتا ہے جو سب سے بڑی بیماری ہے انسان کے اندر. الحمدللہ اتنا بڑا علاج اس کا یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے ذکر کرنے سے اس سے بھی انسان کو نجات مل جاتی ہے، نفاق سے بھی منافقت نکل جاتی ہے اس کے اندر سے. اور تیسرا انعام جو اللہ کا ذکر کا بیان فرمایا ہے کہ بھائی شیطان کی جو ٹرکس ہیں جس سے انسان برباد ہوتا ہے اس سے انسان کی جو ہے بچاؤ ہو جاتا ہے. ذکر کرنے والے پہ شیطان حملہ نہیں کرتا. یاد رکھیں جس دل میں ذکر ہوگا وہاں شیطان کا پڑاؤ نہیں ہو سکتا. شیطان جب ہی حملہ کرتا ہے انسان پر، جب ہی وساوس پیدا کرتا ہے جس وقت انسان کا ذکر غافل ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. وہ لوگ جو ہر وقت اپنے
قلب کو اللہ کے ذکر کے ساتھ محب رکھتے ہیں، منسوب رکھتے ہیں، ان پہ شیطانی حملے نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنے والوں سے بہت کم کام ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ بچاؤ ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ ہے۔ اور یہ جو ہے دل، دونوں کافیات اس میں حامل ہوتی ہیں، یا تو بالکل سیاہ کوئلہ ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، نفاق اس میں ہوتا ہے، منافقت اس میں ہوتی ہے، ہر عیب اس میں سے نکلتا ہے، یا دل نور کا گولا بن جاتا ہے، ہر صفات انسان کی اس سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا نور پورے جسم پھیلتا ہے انسان کے، ہر اعضاء اس کے جو ہے اللہ کے حکم کے ماتحت ہو جاتے ہیں، ہر کام وہ کرتا ہے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ یہ باتوں سے چیز حاصل نہیں ہوتی انسان کو، یہ عمل سے چیز حاصل ہوتی ہے۔ ہم کریں ہم اتنے پاک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، صرف خواہش رکھنے سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے راستہ بتایا کہ اپنے قلب کو ذکر کے ساتھ ہمیشہ جاری رکھو، دل کو ہر وقت رغبت ذکر کی دو، خود بخود انسان میں صفات پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اس میں۔ لیکن جب تک ذکر سے غافل رہے گا تو شیطان اس پر حملہ ہوتا رہتا ہے، وسواس پیدا کرتا رہتا ہے۔ بچاؤ کی ایک ہی صورت اللہ کے حکم ہے کہ اپنے دل کو ذکر کے ساتھ منور رکھو، اور یہ مشکل نہیں ہے کہ دل بنا ہی ایکچولی ذکر کے لیے بنا ہے، یہ ہے ہی ذکر کے لیے۔ جائیں جو اللہ کا ذکر کوئی سکھاتے ہیں اس سے ذکر سیکھ کے دیکھ لیں، الحمدللہ قلب جاری ہو جاتا ہے، وہی ذکر جو ہے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے، اسی میں اچھے اچھے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اسی میں بناوٹیں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی، اس میں خوف اور ڈر پیدا شروع ہو جاتے ہیں انسان میں، گویا کہ رخ ہی بدل جاتا ہے انسان کا، انسان ہی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے دوستو، اور یہ اللہ کے نبی سے تلقین فرمانے کہ رمضان تم نے ان 4 اعمال کے ساتھ گزارنا ہے۔ جہنم سے بچنے کا سب سے بڑی ڈھال جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنے فائدے ہیں، دین اور دنیا انسان کی سمجھ جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو شیطان حملہ کرتے ہیں انسان کو ذکر سے دور کرتے ہیں، ذکر سے دور کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رمضان میں کہ ان اعمال کو کثرت کے ساتھ رمضان میں کرو۔ خود اللہ کے نبی نے تلقین فرمایا رمضان کی 4 اعمال۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو رمضان میں کام کریں گے یہ تو الحمدللہ ہمارے رمضان کو بھی سلامتی والا بنائیں گے، اور آنے والا سال بھی پورا سلامتی والا ہو جائے گا، اس میں سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، ایک حدیث مفہوم ایسا ہے کہ جو اعمال انسان رمضان میں شروع کرتا ہے، رمضان میں اس کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سارا سال وہی اعمال کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، سارا سال پھر وہی اعمال کرتا ہے۔ ایسی برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر کہ سٹارٹ کرتے ہیں رمضان میں انسان، تو کیونکہ اب تو ہم رمضان میں ہیں ہی، تو ہم نے تو نیک عمل کرنا ہی ہے، نیکی کرنا ڈھونڈ رہے ہیں، کون سی نیکی کریں، کیسی نیکی کریں، ہر انسان متلاشی رہتا ہے اس چیز کا، کون سی تصویر کروں، کیا کروں، کیوں نہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی یہ چیزیں وہ کریں، تاکہ سارا سال ہی پھر وہ جاری رہے۔ تو ذکر کی پابندی سختی سے کریں، الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، صرف اسی کو پکڑنا اللہ کے ذکر کو، انشاءاللہ ساری صفات انسان میں اتر جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، تمام کمزوریوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے بزرگوں کو آپ دیکھیں، جتنی بھی آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں ایک ہی چیز کثرت سے نظر آئے گی، اور وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ کوئی بھی اللہ والا آپ کو ایسا نظر نہیں آتا، کوئی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا
جو اللہ کے ذکر سے نہ بنا ہو. پہلا سبق ان کا یہی ہوتا ہے اللہ کا ذکر. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تصویر رکھتے تھے. کس مقام کے بزرگ تھے اور کتنا درجہ تھا آپ کا. تو آخری عمر میں کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ تصویر اب کیوں کرتے ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ آپ اس مقام پر ہیں کہ اب تو آپ کو تصویر کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اس تصویر نے تو مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے. اب تو مجھے نصیحت کرتے ہیں اس تصویر کو چھوڑ دوں؟ یہ تصویر تو میری قبر تک ہی جائے گی. اب اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ ذکر تو تھا جو مجھے یہاں تک لے کر آیا, یہاں تک اس مقام تک پہنچایا. ورنہ آج جنت کا ہوں. میرے بھائیو, یہ ذکر کو معمولی چیز نہ سمجھیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد یہی ایک عبادت ہے جس کو کثیر کہا ہے. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک لمیٹیشن پہ رکھا ہے, ایک حدود پہ رکھا ہے. نماز کو 5 وقت, روزوں کو 30 دن, زکوٰۃ کا بھی تعداد مقرر, حج بھی زندگی میں ایک. لیکن ذکر کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کثیرن کثیرا. جہاں بھی اللہ نے ذکر کا نام لیا ہے تو اس کے لیے کثرت کا ذکر, کثرت کثرت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثیر ذکر کرنے کا توفیق عطا فرمائے. پتہ ہے کہ بہت مصروف ہے ہم, بہت مادی زندگی ہے, ہم کیسے ذکر کریں, کثیر کیسے کریں. تو بزرگان دین فرماتے ہیں قول کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر رکھا ہے اوقات بھی دیے ہیں ذکر کے, خود سلیکٹ کیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے کس وقت تم کرو. اس کے اللہ تعالیٰ نے 2 اوقات رکھے ہیں, صبح اور شام. تو حضرت فرماتے تھے کہ صبح اور شام میں حکمت یہ رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ جو صبح ذکر کرے گا اور شام ذکر کرے گا, درمیانی جتنا وقت ہوگا جو مصروف ہوگا دنیا میں, لیکن وہ صبح اور شام کے ذکر کی وجہ سے کثیر ذکر کرنے والوں میں لکھا چلا جائے گا. تو ہم اتنی پابندی کر لیں. اللہ کے فضل سے اللہ نے کرم ہمیں توفیق دی ہے. چھوٹے پھوٹے ہم لوگ ہیں, بیٹھ ہی جاتے ہیں دھکا دو دے کے اپنے. بہت چیز تو نہیں جو ہمیں کرنی چاہیے, لیکن یہ ہے اس ٹوٹی پھوٹی مجلس کو بھی بڑا سمجھیں, اس میں داخل ہو جائے گا کہ صبح کا جو 8 گھنٹے کا ذکر ہوتا ہے اس میں آدمی بیٹھ جائے, اور شام کا جو آخری 8 گھنٹے کا ذکر ہے اس میں آدمی بیٹھ جائے. تو کتنی بڑی گارنٹی آ رہی ہے کہ آخرت میں اٹھے گا تو کثیر ذکر کرنے والوں میں اٹھے گا, کثرت کا ذکر کرنے والا لوگ. تو بہرحال الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں, اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر نصیب ہو رہا ہے. ابھی تو رمضان کی ابتدا ہے اور مجلس سے اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں وہ مجالس نصیب فرمائے اللہ کے ذکر کی, اور پابندی بھی نصیب فرمائے, تاکہ اپنی زندگی میں اپنے اس کو جاری کر سکیں. درود شریف پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا الايمان وارزقنا الايمان واحشرنا يوم القيامه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وعليه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.